السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام لبنہ ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میرے گھر میں میری امی اور میرا ایک بھائی رہتا ہے۔ میرے بھائی کا نام اجمل ہے، اس کی عمر تقریباً 18 سال کے قریب ہے۔ میرا بھائی ایک کریانہ اسٹور پر کام کرتا ہے اور میں پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دیتی ہوں، جہاں سے مجھے 30-40 ہزار سیلری مل جاتی ہے اور ہمارے گھر کا خرچ چل جاتا ہے۔ بھائی بھی کریانہ اسٹور سے کچھ 20-30 ہزار کما لیتی ہیں اور ہمارا اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ میری ماں پاگل پن کی مریضہ ہے۔ ابا کی وفات کے بعد وہ پاگل ہو گئی تھی اور حالات کی ستم ظریفی نے اسے دوبارہ ٹھیک نہ ہونے دیا۔ امی ایک قریبی پاگل خانے میں ایڈمٹ ہے اور ہم شام کے وقت کھانا اور اس کی ضرورت کی چیزیں لے جاتے ہیں اور شام کے وقت پاگل خانے میں جا کر امی کے کپڑے وغیرہ چینج کر کے آ جاتے ہیں۔ گھر میں اور میرا بھائی ہی ہوتے ہیں۔ اجمل بھائی شام کے وقت ڈیوٹی سے آتا تو مجھے 2 بجے چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں 2 بجے آ کر گھر کے کام کاج نپٹا کر شام کو بھائی کے لیے کھانا بناتی اور ہم اپنے اپنے کمرے میں سو جاتے۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ پھر زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ ہم رشتوں کے تقدس کو بھول کر بہن بھائی ہی ایک دوسرے کی پیاس بجھانے لگے۔ یہ رشتہ کیسے شیطانی ہوس کا شکار ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ ایک دن میں ہاسپٹل سے گھر آئی تو جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن اجمل بھائی کو کریانہ شاپ سے چھٹی ہوتی تھی اور میں بھی 12 بجے ہاسپٹل سے گھر واپس آ جاتی تھی۔ میں گھر آئی تو اجمل بھائی واش روم میں نہا رہے تھے اور اجمل بھائی اپنا ٹاول واش روم میں لے جانا بھول گئے تھے۔ میں گھر پر نہیں تھی۔ اجمل بھائی گھر میں ہی اکیلے تھے۔ اچانک میں گھر میں آ گئی تو اجمل بھائی نہا رہے تھے۔ انہیں پتہ نہیں چلا کہ میں گھر میں آ گئی ہوں۔ اجمل بھائی بنا لباس کے باہر نکلے اور ٹاول اٹھانے کمرے میں آ گئے۔ میں بھی کمرے کی صفائی کرنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میں ہاسپٹل سے آ کر گھر کی صفائی کرتی اور اس کے بعد کھانا وغیرہ بناتی۔ کھانا کھا کر پھر ہاسپٹل میں امی کے لیے کھانا اور کپڑے وغیرہ لے جاتے ہیں۔ میں اپنا منہ دھیان کام کر رہی تھی اور بھائی بھی اپنی موج مستی میں نہاتے نہاتے ٹاول لینے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میری نظر جیسے ہی بھائی پر پڑی تو میں ان کا سامان دیکھ کر چیخ پڑی تھی۔ میری نظریں ان کے سامان پر ٹک گئی تھی۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھتے رہے اور جب ہم دونوں کے ہوش بچال ہوئے تو اجمل بھائی جلدی جلدی ٹاول لے کر نہانے چلے گئے اور میں ہوش کھو کر وہی کھڑی رہی۔ اجمل بھائی کا سامنے والا سامان دیکھ کر میں تو شوق ہو گئی تھی۔ میں نے پہلی بار کسی مرد کا سامان دیکھا تھا اور میرے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ میرا دل مچلنے لگا تھا کہ اجمل بھائی کے ساتھ سب کچھ کر لوں اور اپنی جوانی کا سارا سکون لے لوں جو ایک مرد عورت کو دیتا ہے، مگر وہ میرے سگے بھائی تھے اور میں ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی جس سے ہمارے رشتے کو آنچ آتی۔ اس لیے میں نے بہت کوشش کی کہ میں وہ خیال اپنے دل سے نکال دوں اور اجمل بھائی کے طوطے کو بھول جاؤں۔ اجمل بھائی نہا کر واش روم سے باہر نکلے اور وہ مجھ سے کچھ شرمندہ تھے۔ ہم کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ امجد بھائی مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ پھر میں ایک دم سے مسکرائی اور کہا، اجمل بھائی کیا ہوا ہے؟ یہ تو اچانک سے حادثہ پیش آیا، تو آپ اتنے شرمندہ کیوں ہیں؟ کوئی بات نہیں، میں نے بھائی سے معذرت کی تو وہ مان گئے اور مسکرانے لگے اور کہنے لگے، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے برا نہیں لگا،
مگر اچھا لگا ہے۔ اجمل بھائی مسکرانے لگے اور وہ یہ سب باتیں بھول چکے تھے۔ اسی طرح ہم نے کھانا کھایا اور میں نے برتن سمیٹے اور شام ہو گئی۔ ہم دونوں بہنیں بھائی ہاسپٹل گئے اور امی کو کھانا وغیرہ دے کر ان کے کپڑے چینج کر کے گھر آ گئے۔ آج اجمل بھائی بہت خوش نظر آ رہے تھے اور میرے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے۔ پہلے کبھی بھی اجمل بھائی نے میرے ساتھ ایسے مسکرا کر اور ہنسی خوشی بات نہیں کی تھی، جیسے میں ان کو پسند نہیں تھی۔ آج اجمل بھائی کو دیکھ کر میں نے مائنڈ بنا لیا تھا کہ آج کی رات اجمل بھائی کے ساتھ خوب مستی کروں گی اور آج کی رات میں ان کے کمرے میں ہی رہوں گی، کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے الگ الگ رہتے تھے۔ اجمل بھائی اپنے کمرے میں ہوتے تھے اور میں اپنے کمرے میں سوتی تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میں نے چائے بنائی اور چائے بنا کر اجمل بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ اجمل بھائی ایک رسالہ پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے وہ رسالہ نیچے رکھ دیا اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ میرا حال حوال پوچھا اور کام کے بارے میں پوچھا کہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی کیسی چل رہی ہے۔ میں نے ہر چیز بتائی کہ میری ڈیوٹی اچھی چل رہی ہے۔ باتوں باتوں میں میں نے پوچھا کہ بھائی دن والا واقعہ دیکھ کر میرے دل میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اجمل بھائی میرے ارادے سمجھ چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم میرے ساتھ کرنا چاہو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ میری تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ میں اجمل بھائی کے قریب ہوئی، ان کو باہوں میں بھر لیا۔ پھر پوری رات میں اور اجمل بھائی ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب کرتے رہے جو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور میری برسوں کی خواہش اجمل بھائی نے ایک ہی رات میں پوری کر دی تھی۔ اور ان کا بڑا سا سامان مجھے بہت پسند آیا تھا۔ میں نے رات کئی بار بھائی کا بڑا سامان پکڑ کر دیکھا اور اس کے ساتھ کھیلنے بھی لگی تھی۔ بھائی کو میری یہ ادا بہت پسند آئی تھی اور وہ میری چڑیا کو پسند کرنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے، اب جب بھی تمہیں اس سکون کی ضرورت ہو تم بلا جھجک میرے پاس آ سکتی ہو، میں تم کو بھرپور سکون دوں گا اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اب بھائی مجھے بہت خوش رکھنے لگے تھے اور میرا حد سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ کام سے آتے ہوئے میرے لیے چاکلیٹس وغیرہ لے آتے اور میری ہر خواہش کا خیال رکھتے۔ میں بھی بھائی کے ساتھ محبت کرنے لگی تھی اور ان کی خوشی میں میں بھی خوش تھی۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔